عالم میں 41 شیعہ سمیت 81 افراد کو سزائے موت۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ان 10 افراد کو سزائے موت دے دی گئی جن کے افکار و نظریات اور عقائد گمراہ کن تھے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے بیان میں آیا ہے کہ یہ افراد بے گناہوں کا خون بہانے، دین اسلام کے مقدسات پر حملہ کرنے، عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے، سرکاری دفاتر اور املاک کو نشانہ بنانے، کچھ غیر ملکیوں کو نشانہ بنانے اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کرنے اور ان کو قتل کرنے، بارودی سرنگیں بچھانے اور یرغمال بنانے، اذیتیں دینے، ناموس پر حملہ، مسلحانہ چوری، ہتھیاروں کی اسمگلنگ جیسے کرائم اور جرائم کے الزام میں ملوث تھے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ جن افراد کو سزائے موت دی گئی ہے وہ ملک میں ناامنی پھیلانے، فتنہ و فساد کی آگ کو بھڑکانے اور افراتفری کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا یہ کہ یہ افراد ملک سے باہر جنگ زدہ علاقوں میں گئے تھے یا داعش اور القاعدہ کے منصوبے کے نافذ کرنے میں شامل تھے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے اسی طرح دعویٰ کیا ہے کہ ان میں سے کچھ افراد کا تعلق تحریک الحوثی اور سعودی عرب کے مخالف گروہوں سے تھا اور ان کے ساتھ اطلاعات کی لین دین کیا کرتے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے مخالفین 41 شیعہ مسلمانوں کو سزائے موت دی گئی۔ ان افراد کا تعلق شیعہ اکثریتی علاقے الاحساء اور القطیف سے تھا۔ آل سعود کے صفاقانہ اقدام پر سخت عالمی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ جزیرۃ العرب میں آل سعود مخالف انجمن نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ آل سعود نے ان افراد کا قتل عام کیا ہے جنہوں نے اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے آزادی اظہار رائے کے اپنے جائز اور مسلمہ حق کا استعمال کیا۔ بیان میں آیا کہ محمد بن سلمان ایک قاتل ہے جو بے گناہوں کا خون بہانے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ عراق کی استقامتی تنظیموں نے بھی آل سعود کے صفاقانہ اقدام کی سخت مذمت کی۔ کتائب سید الشہداء کے سیکرٹری جنرل ابو الولائی نے کہا ہے کہ آل سعود حکومت نے یوکرین جنگ میں مگن دنیا کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 41 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آل سعود نے 41 شیعوں کا سر قلم کر کے اپنی فرقہ پرستانہ سوچ کو عیاں کر دیا ہے۔ اسی طرح تحریک النجبہ کے ترجمان نصر الشمری نے بھی آل سعود کے اس اقدام کو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ سعودی حکومت شیعوں پر دہشت گردی کا الزام عائد کر کے دنیا کو گمراہ کر رہی ہے۔ یمن کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی آل سعود کے بہیمانہ اور صفاقانہ عمل کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ یمن میں انسانی حقوق کے قائم مقام وزیر علی الدیلمی نے مذہبی منافرت پر مبنی آل سعود کے اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم 10 مظلوم نوجوانوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہیں۔ آل سعود حکومت عالمی برادری کی خاموشی کی بنا پر اجتماعی قتل عام کی عادی ہو چکی ہے۔ بحرین میں بھی عوام نے آل سعود کے مجرمانہ اور جابرانہ اقدام کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے 41 عام شہریوں کے قتل پر آل سعود کے خلاف مظاہرہ کیا۔ سیاسی تنظیم الوفاق نے ٹویٹر ہینڈل پر آل سعود کے انتہا پسندانہ اقدامات کے خلاف عوامی مظاہروں کی خبر دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سرزمین حجاز پر مسلط قبیلہ آل سعود ملک کے مشرقی علاقوں میں اپنے خلاف اٹھنے والی صدائے احتجاج کو تمام تر بے رحمی کے ساتھ کچلنے میں مصروف ہے، جس کے تحت وہ اب تک دہشت گردی یا منحرف عقائد کے حامل ہونے جیسے بے بنیاد الزامات کے تحت سینکڑوں شیعہ مسلمانوں من جملہ علماء کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ آل سعود حکومت نے 2016 میں سعودی عرب کے معروف شیعہ عالم دین آیت اللہ شیخ باقر نمر کے اپنے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے جرم میں سزائے موت سنا کر شہید کر دیا تھا، جس کے بعد عالمی سطح پر سخت رد عمل سامنے آیا تھا، یہاں تک کہ تہران و ریاض تعلقات میں بھی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔